بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات محمد بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے قبل کہ اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو کا آغاز ہو، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کوثر رضا کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ بالفاظ ظاہری اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک فیصلہ کن گفتگو کر رہا ہے اور ایک ایسے
موضوع کو بیان کر رہا ہے جو تخلیق کائنات کا خلاصہ ہے۔ یہ سارا عالم جو آپ کے سامنے موجود ہے، یا وہ سارے عوالم کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، یہ سب کے سب اسی موضوع کے لیے خلق کیے گئے جس کو آیہ کریمہ نے بیان کیا ہے۔ اور اگر ہم تاریخ انبیاء، صحف آسمانی، الہی شرائع اور دین لافانی کا جائزہ لیں تو ان کا بھی نقطۂ محوری یہی موضوع ہے جس کو آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے، جس پر ہمارے یہاں توجہ کم دی جاتی ہے مع الاسف۔ میں چونکہ آپ کے درمیان پہلی مرتبہ گفتگو کر رہا ہوں، لہذا یہ کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں۔ بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا، چونکہ جتنا ہمارا علم نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ میں بچوں سے کے لیے خطاب کر رہا ہوں کہ یہ موضوع کم بیان ہوتا ہے اور ہماری توجہ اس موضوع پر کم ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کا خلاصہ یہی موضوع ہے۔ مع الاسف ہم اس سے ایک حد تک کیا بلکہ تمام معنی غافل ہیں جو یہ آیہ کریمہ بیان کر رہی ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے اس موضوع کے بیان کے لیے جن الفاظ کو پیش کیا ہے وہ بھی قابل غور ہے، چونکہ موضوع میں شدت ہے، موضوع کی اہمیت ہے، لہٰذا الفاظ بھی ویسے ہی انتخاب کیے گئے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا مضمون اور جس کے الفاظ دونوں خدا کے ہیں۔ پیغمبر کا کام صرف بیان ہے۔ حدیث قدسی میں مضمون خدا کا ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں۔ خود حدیث پیغمبر مضمون و الفاظ دونوں پیغمبر کے ہیں، یہ تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے الفاظ اور جس کا مضمون دونوں خدا کا ہے۔ اسی لیے ہم حق نہیں رکھتے کہ حتیٰ ترجمے میں بھی اپنے ذوق کے اعتبار سے الفاظ داخل کر دیں، ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے آہنگ کو ترجمے میں بھی باقی رکھنا ایک مترجم کے لیے ضروری ہے، چونکہ پروردگار عالم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ سب الہی انتخاب ہے۔ اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس عالم میں کہ تم مست ہو، تو ہم ترجمے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، یہ تو قرآن بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اس کے معنی جو یہ شدت جو اس میں پائی جا رہی ہے وہ لا تصلوا میں نہیں پائی جا رہی۔ بہرحال تو اس مضمون کے لیے اور اس موضوع کے لیے کہ جو خلاصہ کائنات ہے، پروردگار عالم نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی عظیم لفظ ہے، اور یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس کو یہ تقریباً 50-60 منٹ کی تقریر میں بیان کیا جائے۔ میں صرف اشارتاً اپنے موضوع کے اعتبار سے گزر رہا ہوں، ورنہ یہ
عشرے نہیں بلکہ عشروں کا موضوع ہے کہ جس پر باقاعدہ گفتگو ہو اور ہمیں احساس ہو. اپنے لیے عرض کر رہا ہوں احساس ہو کہ ہے کیا. بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد آیہ کریمہ کا ترجمہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے پیغمبر آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اگر پروردگار اتنا کہہ دیتا کہ ایھا الناس لا تعبدوا الا ایاہ، کوئی کمی تھی؟ اے لوگوں اس کے علاوہ یعنی میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کوئی کم ہے یہ مضمون؟ اس میں وہ اہمیت نہیں پائی جاتی جو اس لفظ میں ہے. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں. وہ پالنے والا، ہم پلنے والے. وہ دینے والا، ہم لینے والے. اگر وہ اتنا کہہ دے کہ یہ مت کرو، کافی ہے. اس میں کسی اف اور بٹ کی گنجائش تو نہیں ہے. وہ مالک ہے، علی الاطلاق حاکم ہے پوری کائنات پر. اگر وہ ایک لمحے کے لیے اپنے کرم کو روک لے تو سانس نہیں لے سکتا انسان. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں موت آئے گی. یہ لفظ ایک طرح سے غلط ہے. یہ موضوع اس وقت کا نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں موت آئے گی، بلکہ یوں ہے کہ ہم مردہ ہیں، وہ ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس کی فکر ہے کہ گلاس گر کے ٹوٹ نہ جائے، ہم کو اس کی فکر ہے کہ انہیں زحمت نہ ہو بار بار. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. حقیقت یہ ہے کہ ہم مردہ ہیں، وہ ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم خیال کر رہے ہیں، بلکہ اور صحیح کہوں تو ہم گمان کر رہے ہیں. ورنہ اس نے جب بیان کیا تو بات کو حیات سے شروع بھی نہیں کیا. وہ کہتا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. یعنی تم اصل میں مردہ ہو، یہ ہمارا فیض حیات ہے جو تمہیں لمحہ بلمحہ زندہ رکھے ہوئے ہے. لیکن اس مسلسل اور ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ فیض آ رہا ہے کہ تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا اپنے مرے ہوئے ہونے کا. صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ اس سے خطابت نہیں سمجھیے گا، وقت نہیں ہے، ورنہ اس پر کافی طویل اور عریض اور دلچسپ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے انسان کی. آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سو کر کے اٹھو، آنکھ کھلے تو کہو الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پھر حیات دے دی. یعنی یہی جو تو تھوڑا سا سو کے اٹھے ہو کہ ریلیکس ہو جاؤ، ذرا سا لیٹے تھے، آنکھ لگی تھی کہ طبیعت فریش ہو جائے، اگر یہی نیند ذرا سی طولانی ہو جاتی تو گھر میں ہلچل مچ جاتی. یہ موت ہے. موت یعنی بڑی نیند، نیند یعنی چھوٹی موت. نیند کو موت الاصغر کہا جاتا ہے، موت کو نوم الاکبر کہا جاتا ہے. لمبا سو گئے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ.
پروردگار عالم وہ مالک علی الاطلاق ہو کر کے اگر یہ کہہ دے کہ لا تعبدوا الا اياه، خبردار کسی کی عبادت نہ کرنا، کافی تھا، اتنا بہت ہے. بھئی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر حکم کی علت کو بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. ایک بھائی اپنے بھائی سے کہے کہ یہ کام کرو، تو بھائی کو یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ کیوں. پوچھ سکتا ہے، برابر کے رشتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے، دوست دوست کا رشتہ ہے، پوچھ سکتا ہے. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے یہ کرو، بیٹے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، کیوں کریں، باپ ہے. ایک جج ہے اپنے چپراسی سے کہہ رہا ہے یہ کرو، پوچھ سکتا ہے کیوں، تمہیں سے پوچھنے کا حق کہاں سے آ گیا، ہم کہہ رہے ہیں کرو، ختم ہو گئی بات. ایک جج دوسرے جج کو اگر کچھ کہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کیوں. یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں کہ حق بعض جگہوں پر حق نہیں ہوتا حتی سوال کا. کیوں آپ سوال کی علت کیوں پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کام کریں کیوں، تاکہ اگر وہ علت مناسب ہو تو ہم کام کریں، یہی تو مطلب ہوتا ہے. لیکن باپ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، بس بات ختم ہو گئی، یہی علت ہے. جیسے ایک باپ نے اپنی، میرے سامنے کا واقعہ، ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ چمچ دھو لاؤ. بیٹی نے پوچھا کیوں، اس نے کہا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. سب سے بڑی علت یہ ہے. پروردگار عالم کہہ رہا مغرب کی 3 ہمیں حق نہیں ہے پوچھے کیوں. اس نے کہا روزے اتنے، ہمیں حق نہیں ہے پوچھے کیوں. وہ مالک ہے، اس حق ہے، وہ جو چاہے کہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بلا وجہ کچھ کہتا ہی نہیں، یا یہ بھی کہوں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد. یہ الگ موضوع ہے کہ وہ بلا وجہ کوئی کام نہیں کہتا. ہم اس خدا کو خدا ہی نہیں مانتے کہ جو علل ٹپ گفتگو کر رہا ہو، نعوذ باللہ. وہ پروردگار جو حق، جو خالق ہے، حکیم و حکمت ہے، وہ یوں ہی کیوں کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہمیں پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے. وہ مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کرو، ختم ہو گئی بات. وہ اگر یہ اعلان کر دیتا کہ ایھا الناس لا تعبدوا الا ایھا، اے لوگوں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ہمیں حق حاصل نہیں تھا کہ پوچھتے کیوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ. عجب. پر اے پیغمبر، خطاب بھی پیغمبر سے ہے، یعنی یہ خطاب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے. وہ نبی جس نے بت پرستی کو توحید میں بدل دیا ہو، اس سے یہ بات کہی جائے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ان لا تعبدوا الا ایّاہ، کہ خبردار اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیجیے گا. یہ پیغام توحید ہے. اور اس پوری کائنات کا، یہ میں نے کہا کہ یہ شروع کا موضوع ہے، اس پوری کائنات کا نقطہ محوری توحید ہے. دوسرا کوئی عنوان حقیقی ہے ہی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اسے خطابت نہیں سمجھیے کہ میں سچ عرض کر رہا ہوں. صرف ایک مضمون حقیقی ہے پوری کائنات میں جسے توحید کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی مضمون حقیقی نہیں ہے، کوئی موضوع حقیقی نہیں ہے. وقت ہو آپ کے سامنے گفتگو کروں، اس کے مقابلے میں جو مضمون، جو موضوع آتا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، لیکن سمجھا جاتا ہے اسی توحید سے. اسے کہتے ہیں شرک. پوری کائنات میں 2 ہی مضمون حقیقی ہیں، 2 ہی موضوع حقیقی ہیں، سبجیکٹ، ایک توحید، دوسرے شرک. شرک بھی خود کچھ نہیں ہے، توحید کے نہ ہونے کو شرک کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آلہ. اب یہاں تک آیا ہوں تو اس موضوع کو جلدی سے ایک مثال سے بیان کر دوں تاکہ بچے، میں نے کہا میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچے محسوس کر لیں کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کائنات میں، دنیا میں ہیں اور بولی اور سمجھی جاتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہیں نہیں مگر بولی اور سمجھی جاتی ہیں، یعنی کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، ان کا وجود نہیں ہے. مثلا سایہ، ظل، سائے کا وجود نہیں ہے، اندھیرے کا وجود نہیں ہے، لیکن بولا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے. آپ کیسے کہنے وجود نہیں؟ خود نہیں ہے. نور کا وجود ہے، اندھیرا بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وجود نہیں رکھتا، ایگزسٹ نہیں کرتا. نور کا وجود ہے.
اسی لیے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں اندھیرا لائیے، آپ کیا لائیں گے؟ آپ کہیں سے کچھ لا نہیں سکتے، نور ہٹائیں گے۔ اس کے معنی اندھیرا خود وجود نہیں رکھتا۔ دیکھیے اگر آپ یہاں پر 1000 واٹ کی مرکری لگا دو کہ اندھیرا کیجئے، مرکری مت بجھائیے گا، کوئی ہے جو اندھیرا کر دے مرکری کے جلتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں۔ جہاں نور ہو وہاں اندھیرا اظہار وجود نہیں کر سکتا، لیکن کتنا ہی گھٹا ٹوپ اندھیرا صحیح، ایک دیا سلائی اندھیرے کو غائب کر دے گی۔ جس طریقے سے نور اندھیرے کو نہیں آنے دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اندھیرے نے نور کو نہیں آنے دیا۔ ہم فلاں کوٹھری میں گئے، اتنا خطرناک اندھیرا تھا کہ اس نے موم بتی کو جلنے ہی نہیں دیا۔ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ اس لیے کہ اندھیرا ایگزسٹ نہیں کرتا، اندھیرے کا وجود نہیں ہے، بلکہ جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرا کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ۔ جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرا کہا جا سکتا ہے۔ اندھیرے کبھی نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے کائنات کی حقیقت ہے یہ۔ اسی طریقے سے شرک ہے، شرک کا وجود نہیں ہے۔ شرک توحید کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے، ورنہ شرک آپ قابل اشارہ حسی یا قابل فہم اس طریقے سے نہیں ہے کہ شرک جہاں توحید نہ ہو اسے شرک کہتے ہیں۔ اس لیے شریک باری کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ فلاں ہے جو خدا کا شریک ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کہہ کیسے رہے ہیں؟ صرف تصور کر رہے ہیں توحید کے مقابلے میں لا کر کے، ورنہ ہے نہیں۔ ایک مفہوم حقیقی ہے پوری کائنات میں، وہ ہے توحید۔ توجہ کیجیے گا، وہ ہے الوہیت۔ الوہیت اور توحید ایک ہی چیز ہے۔ اگر کوئی الوہیت کو سمجھ لے گا توحید خود بخود سامنے آئے گی۔ پوری کائنات ورنہ رسالت ہے، امامت ہے، معاد ہے، دوسرے جتنے مفاہیم ہیں سب ماتحت توحید قرار پاتے ہیں، اور دوسرے جتنے مفاہیم ہیں سب ماتحت شرک قرار پائیں گے۔ صرف ایک مضمون ہے پوری کائنات میں، وہ ہے توحید۔ اور پروردگار عالم پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا۔ عجب میرے عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس لفظ پر آپ کے سامنے گفتگو جو مجھے دور تک جانا ہے موضوع کی مناسبت سے صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ اور اس لفظ کو اگر آپ محسوس کر لیں گے، شاید اگر مناسب ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ بھی سمٹ کے بیٹھ سکیں۔ جی جو لوگ آگے بیٹھے وہ پریشان نہ ہو کہ انہیں زیادہ اونچا نہیں دیکھنا پڑے گا، میں اس لیے سینے پہ نہیں بیٹھا، پان بھی نہیں کھاتا ہوں، کپڑے بھی نہیں خراب ہوں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آلہ۔ پروردگار اعلیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پیغمبر سے خطاب ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ قضا، ہمارے یہاں قضا کے معنی ایک ہی سمجھے جاتے ہیں بس اردو ادب میں، کہ قضا آ گئی، اس کے معنی کا انا للہ و انا الیہ، ایسا نہیں۔ قضا یعنی فیصلہ۔ موت ایک اہم اور آخری فیصلہ ہے انسان کے لیے، اس لیے وہ قضا سے وہی سمجھتا ہے، ورنہ قاضی اسی سے بنا ہے، قضاوت کرنے والا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اچھا کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، سب مردہ ہیں۔ وہی ہے حی قیوم، وہی ہے حی علی الاطلاق، اور جتنے بھی کائنات میں زندہ ہیں سب اسی حی کا فیضان ہے، سب اسی کے فیض حیات سے حیات لیے ہوئے ہیں، وہ حقیقت ہے۔ واضح یہاں تک؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس میں بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ فیصلہ دیکھیے، ایک بات صرف کہہ دوں تاکہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ قضا دو طرح سے ہے،
ایک فیصلہ ہوتا ہے تشریعی اور ایک فیصلہ ہوتا ہے تکوینی. اب یہاں پر یہ لفظ تمہارے بچوں تو کیا سمجھیں گے اس چیز کو, لیکن حوزے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں اس بات کو. تکوینی فیصلے خدا کے بھی اس کائنات میں ہیں, تشریعی فیصلے بھی خدا کے اس کائنات میں ہیں. میں مثال صرف اپنے اوپر سے دے دوں تاکہ دونوں باتیں یہیں سمجھ میں آ جائیں, دور نہ جانا پڑے سمجھنے کے لیے. دیکھیے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حلال دیکھیں اور حرام نہ دیکھیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس صحیح ہے. ہمارا تمام ائمہ طاہرین نے یہی بتایا, پیغمبر کی حدیث بھی یہی ہے, قرآن مجید کا بیان بھی ہے. یغضوا ابصارکم اما حرم اللہ علیکم غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں متقی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند رکھتا ہے جو اس پر حرام ہے. مجھ جیسے انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, لیکن میں مولا کے جملے سنا رہا ہوں صرف. غضوا ابصارہم اما حرم اللہ علیہم. صفات متقین میں یہ ہے کہ متقی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے ان چیزوں سے جو اس پر حرام ہے. یہ فیصلہ ہے خدا کا کہ حرام مت دیکھو, لیکن یہ فیصلہ کون سا ہے, تکوینی یا تشریعی؟ یہ پروردگار عالم کا تشریعی فیصلہ ہے. اس نے شریعتاً ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم حرام نہ دیکھیں, حلال دیکھیں. عورت سے بھی یہی چاہا, مرد سے بھی یہی چاہا. وہ بھی حرام نہیں دیکھ سکتی, ہم بھی حرام نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے فیصلہ خدا کا. لیکن ذرا لمبا ہے. لیکن ہم کتنا اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں, ہمیں اختیار دیا خدا نے, اور ہمارے اختیار کو اس نے کبھی بھی سلب نہیں کیا. ہم جتنا چاہے حرام دیکھیں, کوئی ہے ہمیں روکنے والا؟ سب سے ناپیدا اور سب سے مخفی جو خیانت ہے وہ آنکھ کی ہے. ہاتھ کچھ کرتے ہیں جلدی معلوم ہو جاتا ہے, اور بدن کا کوئی عضو کام کرتا ہے. آنکھ کی خیانت بڑی خطرناک اور سب سے مخفی. ہلکا سا اشارہ آنکھ سے ہوا, ادھر سے ادھر ہو گیا سارا مسئلہ. لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جو آنکھوں کی خیانت ہے اسے بھی خدا جانتا ہے, اور جو تمہارے دل چھپا لیتے ہیں اسے بھی جانتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غلط مت دیکھیں, ہم حرام چیز کو مت دیکھیں, لیکن دیکھتے ہیں, ہمیں اختیار ہے. یہ فیصلہ تشریعی ہے. تشریعی فیصلوں میں انسان کو اختیار رہتا ہے. اس کا فیصلہ ہے کہ ہم حرام نہ بولیں, جھوٹ نہ بولیں, لیکن ہم بولتے ہیں. ہمارا منہ بند نہیں ہوتا, ہماری زبان گونگی نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی, ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ ہم برادران مومن کے خلاف غلط مت سوچے, لیکن ہم سوچتے رہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اس طرح اس نے کہا ہے یتیم کا مال ہڑپ نہ کرو, لیکن ہم کر لیتے ہیں, ہمارے ہاتھ بھی نہیں ٹوٹتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اس طریقے سے یہ تشریعی فیصلے ہیں کہ جہاں اس نے ہمیں حق دیا ہے, ہمیں اختیار, حق نہیں, ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم کر سکتے ہو یہ کام, اگر چاہو تو مانو, چاہو نہ مانو. لیکن اسی کے برعکس اس کے کچھ تکوینی فیصلے ہیں کہ جہاں پر انسان کو 0.1% بھی کوئی اختیار نہیں ہے. مثلا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھیں, اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم کان سے سنیں. کر سکتے ہیں کچھ اس میں؟ سوال ہی نہیں. مجبور ہیں کہ آنکھ سے دیکھیں. کس نے مجبور کیا ہے آنکھ سے دیکھنے پر؟ کا جس نے خلق کیا ہے. اس کا فیصلہ یہ تھا روز اول کہ ہم آنکھ سے دیکھیں. یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ سورج نکلے اور ڈوبے, یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہوا چلے, یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ بارش نازل ہو, یہ تکوینی فیصلہ ہے. اس میں انسان کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ آج تک ہم آنکھ سے دیکھ رہے تھے کل کان سے دیکھیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی ایک ہی آنکھ میں دونوں فیصلے موجود ہیں, تکوینی بھی تشریعی بھی. اپنی آنکھ میں اپنی مجبوری بھی سمجھو, اپنا اختیار بھی سمجھو. جہاں مجبوری ہے وہاں تمہیں کوئی کمال نہیں ہے, جہاں اختیار ہے وہاں کمال ملے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. کوئی کمال نہیں ہے. اس انسان نے 50 سال دیکھا, یہ زیادہ با کمال ہے.
اس انسان نے 100 سال دیکھا یا اور زیادہ باکمال ہے، ایسا کوئی کمال نہیں ہے دنیا میں. اس پر کمال ہے کہ تم نے کیا دیکھا، اس میں کمال ملتا ہے. اور میں نے کہا کہ یہ موضوع بیان کرنے کا نہیں ہے اس وقت، ورنہ آپ کے سامنے عرض کرتا کہ پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ غضوا ابصارکم اما حرم اللہ علیکم ترون العجائب. عجب تکوینی فیصلہ پروردگار عالم کا جو پیغمبر کی زبان سے بیان ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند کرو جس کو خدا نے تم پر حرام کیا ہے تو کہ تم عجائبات کو دیکھو گے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تکوینی فیصلہ ہے. غضوا ابصارکم اما حرم اللہ علیکم ترون العجائب، تم عجائبات دیکھو گے. ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں اور ہیں جو اسی مقام سے انسان کے برزخ کو دیکھ لیتے ہیں، جو فرشتوں کے آنے جانے کو محسوس کرتے. موجود ہیں ایسے افراد حوضے میں اور گزرے بھی ہیں. کیا ہوا یہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جسے پروردگار عالم نے ہر ایک میں اجاگر کرنا چاہا تھا. کوئی کر گیا، کوئی نہیں کر پایا. یہ تو ایک پروردگار کی نعمت ہے، اس کی عطا ہے. اب خود پھر کہوں گا کہ یہ موضوع نہیں ہے اس کے بیان کا، ورنہ عرض کرتا آپ کے سامنے. تو بالآخر تکوینی فیصلہ ہے پروردگار عالم کا کہ آنکھ سے دیکھو. تشریعی فیصلہ ہے کہ تم حرام نہ دیکھو، حلال دیکھو. تکوین میں تمہیں اختیار نہیں ہے تو بے اختیار نہیں ہے تو کمال بھی نہیں ہے. تشریع میں تمہیں اختیار ہے تو کمال ہے. جتنا اپنی آنکھوں کو بچاتے چلے جاؤ گے اتنا کمالات میں تمہارے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب یہاں پر بات آئی ہے تو عرض کر دوں، اگر انسان کسی حرام چیز پر نظر پڑے اور جھکا دے تو زمین کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، کسی نامحرم پر نظر پڑی اس نے نظریں جھکا دیں، جتنے زمین کے فرشتے ہیں سب اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اگر کسی نامحرم پر نظر پڑی اس نے اٹھا دیا نظر کو، آسمان کے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور نامحرم پر نظر پڑ جائے بند کر لے، زمین و آسمان دونوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا اتنا کہاں ملے گا جو اس طریقے سے بانٹ رہا ہو رحمتوں کو، بانٹ رہا ہو نعمتوں کو. ہم بخیل ہیں تو وہ کیا کریں. گر گدا کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیست. اگر فقیر ہی کاہل ہو تو نہ دینے والے کی خطا کیا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد. وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہر ایک کو قاضی تبا تبائی بنا دے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہر ایک کو آیت اللہ بہجت بنا دے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہر ایک کو حسن زادہ عملی بنا دے. لیکن اگر انسان کاہل ہو تو پروردگار کیا کرے. اس کے خانے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے فیض کو لینے میں کمی ہے عزیزو. تو اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ قضاء تشریعی نہیں ہے، یہ قضاء تکوینی ہے. یا اگر بہت احتیاط کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تشریعی بھی ہے تکوینی بھی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. تشریع ہے، خبردار کسی کے سامنے مت جھکنا بعنوان عبادت. تکوینی یہ ہے، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو قابل عبادت ہو، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو قابل پرستش ہو. اور تمہیں جتنے بھی کمال ملیں گے سب اسی عبادت کے سائے میں ملتے چلے جائیں گے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو سمجھا کہ نماز، ہم نے عبادت کو سمجھ لیا کہ روزہ، اور یہی عبادت ہے. اگر آپ کسی سے کہیے کہ میں آج عبادت کے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ پھر وہی نماز اور روزہ، آپ کو یوش نہیں آتا پڑھنے کے لیے. دیکھنا کیوں ہم نے عبادت کو نماز سمجھا تھا. ایسا نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس لفظ کو گفتگو کروں گا. نماز ایک عبادت کا ایک حصہ ہے جو دن میں 17 رکعت 17 منٹ کے لیے چاہا خدا نے. بس 24 آور میں وہ 17 منٹ ہم سے چاہتا ہے.
یا بہت زیادہ اگر انسان مومن بننے کی فہرست میں آنا چاہتا ہے تو 11ویں امام کی نظر میں مومن بننے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے دن اور رات ملا کر کے. خوب 51 منٹ نماز میں 51 منٹ بہت زیادہ اگر لگے تو، ورنہ بعض مومنین کی اسپیڈ تو اور اچھی ہے ماشاءاللہ سے. تو میں 1 منٹ بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ماشاءاللہ. تو یہ جو 40-50 منٹ لگ رہے ہیں یہ چاہتا ہے باقی زندگی کہاں گئی؟ اس نے تو یہ کہا تھا ہم نے خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. تو باقی کہاں ہے زندگی؟ اگر یہ 50-60 منٹ یہ بلکہ 30-40 منٹ جو ہم سے چاہتا ہے، باقی کہاں ہے عبادت؟ اس کے معنی نماز ہی عبادت نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے عبادت جس سے ہم عبادت نہیں سمجھتے. اور بس میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں آپ کے سامنے. ایک جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں اسی موضوع پر. میرے عزیزوں سچ کہہ رہا ہوں، خطابت نہ سمجھیے گا، جس طریقے سے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے اذان صبح کو سن کے مسجد جانا عبادت ہے، اسی طریقے سے صبح کے وقت اپنے اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کرنا عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ عبادت کیا، لیکن بہرحال اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، سوائے اس کے. خوب یہ میں نے کہا کہ کافی طویل موضوع ہے، اسی جگہ پر ختم کر رہا ہوں، روک رہا ہوں. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جیسے کوئی کہے کہ ملک کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرش بچھاؤ، دونوں میں ربط کیا ہے آپس میں؟ آپ پریزیڈنٹ کی گفتگو کر رہے تھے، اس کے بیانوں کہہ رہے تھے، بعد میں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں فرش بچھاؤ. ارے یہ بے ربط کیسے ہوا؟ پروردگار نے اس موضوع کو ڈسکس کیا جو خلاصہ کائنات ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ فیصلہ کر دیا میں نے. اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. عجب، کہاں توحید باری تعالی اور کہاں احسان والدین؟ یہ دونوں کو ملا کیسے دیا قدرت نے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. ہر سخن جائے اور ہر نقطے مقامی دارات کہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر بیان ہونا چاہیے. والدین کی باتیں سراخوں پر، والدین کا احترام سراخوں پر، لیکن توحید اور پھر اسی لفظ کے ساتھ، یعنی آپ توجہ کیجئے گا، یہ شوخی نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ واو کا کام کیا ہے یہاں پر؟ یہ واو عاطفہ ہے جو عطف کر رہا ہے ما بعد کو ما قبل پر. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ والدین کے ساتھ احسان کے لیے فیصلہ کر دیا خدا نے. یہ بھی قضا، گزر گیا، قلم الہی چل چکا. اب میں زیادہ تو بات والدین پر نہیں کر سکتا، لیکن جتنا وقت میں گنجائش ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. ارتباط کیا ہے یہ؟ توحید باری تعالیٰ، الوہیت پروردگار سے احسان والدین، عبادت باری تعالیٰ سے احسان والدین کا ارتباط کیسے؟ کبھی سوچا ہم نے اس موضوع کو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ ہم نے فیصلہ کر دیا. تمہارے رب نے، کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اور اس وقت کہہ رہا ہے جب والدین میں دونوں نہیں ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ایک اور دوسری چیز بس اس کو بیان کروں گا، زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا آپ کے سامنے. توجہ کیجئے کہ عبادت میں سب سے زیادہ بارز اور روشن چیز کیا ہے؟ ابھی میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، نماز ہے. سب سے زیادہ بارز، روشن، قابل اہمیت، محشر کے دن سب سے پہلے پوچھے جانے والی نماز ہے. پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، امام حسین کی آخری تمنا نماز ہے. نماز میں کیسے جانا ہے؟ کہ نماز میں جب آؤ تو جو احکام ہیں، احکام کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. میں ملا کر عرض کر رہا ہوں، جب مقام عبادت پر کھڑے ہو تو نظریں تمہاری جھکی ہوئی ہوں، ادھر ادھر نہ دیکھنا. حرام نہیں ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن ادب نماز ہے، استحباب ہے. سجدگاہ پہ نظر ہو، جھکائے رکھو نظروں کو. شانے تمہارے جھکے ہوئے ہوں، اکڑ کے نہ کھڑے ہونا خدا کے سامنے. یہ کوئی فوجی پریڈ نہیں ہے، یہ محراب عبادت ہے. خضوع اور خشوع دو چیزیں ہیں نا. خضوع یعنی ظاہری تواضع، خشوع یعنی باطنی تواضع. ظاہری اعتبار سے متواضع لگو، جھکے ہوئے، ہاتھ شانوں پر رکھے ہوئے، جیسے کوئی غلام آیا ہو آقا کے سامنے، جیسے کوئی مجرم آیا ہو کسی قاضی کے سامنے. نظریں جھکائے ہوئے، شانے جھکائے ہوئے، ایک دم بالکل. لہجہ بھی تمہارا نرم ہونا چاہیے، یعنی شروع سے لے کر کے، نیت سے لے کر کے، تکبیرۃ الاحرام سے لے کر کے آخر تک نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اکڑ کے نہیں بات کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چلا کے نماز نہیں پڑھتا. اگر حالت عادی سے آواز تیز ہو جائے تو باطل ہو جائے گی نماز. اگر اور غیر عرف میں آ جائے تو نماز پر اثر پڑ جائے گا. ہے دل بھی تمہارا پروردگار کی طرف لگا ہو، ورنہ نماز تو ہوگی تمہیں کمال پر نہ لے جائے گی. اگر دل تمہارا ہٹ گیا خدا کی طرف سے، دیکھیں نا دونوں چیزیں چاہ رہا ہے خدا. بات یہاں تک واضح ہے؟ خوب. اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ اپنے سامنے بلایا ہے تو کہہ رہا ایسے آنا، ایسے آنا، ایسے آنا. نظریں جھکی ہوں، شانے جھکے ہوئے ہوں، لہجہ نرم ہو، ایسے ایسے آؤ میرے سامنے. مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتا وبالوالدین احسانا. یہ عبادت کا طریقہ تھا. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو ان میں سے دونوں یا کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں. اچھا دیکھ رہے ہیں آپ، شان دیکھیے والدین کی جو قرآن مجید دکھا رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، اگر بوڑھے ہو جائیں دونوں یا کوئی ایک، ماں بوڑھی ہو جائے یا ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار ان کے سامنے اوف بھی نہ کہنا. اور باتیں تو چھوڑیے، لفظ اوف سے خدا نے روک دیا. جو لوگ کہتے ہیں نا اوف، خبردار. اور علماء نے بیان کیا اگر اس سے چھوٹی کوئی لفظ ہوتی تو شاید خدا اس سے بھی روک دیتا. دیکھیے یہاں سارے والدین بھی بیٹھے ہیں، جتنے والدین بیٹھے ہیں اتنے ہی بچے بھی بیٹھے ہیں یا اس سے زیادہ. والدین زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو والدین ہیں وہ کل تو بیٹا تو رہا ہی ہوگا. ممکن ہے جو بیٹا ہو ابھی والد نہ بنا ہو، عام خاص مطلق کی نسبت ہے. تو سارے کے سارے بیٹھے ہیں، اپنی جوانی یاد کریں اور آج اپنے بڑھاپے کو دیکھیں اور قرآن مجید کے فیصلے کو سنیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خبردار اف نہ کرنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. جی ابھی آ رہے ہیں، خبردار اگر جھڑک کے بات کی والدین سے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے گفتگو کرنا ان دونوں سے تو بڑے نرم لہجے کے ساتھ. اللہ اکبر. وَاخْفِضْ لَهُمَا، آگے پیچھے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا. مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں. اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اکڑ کے نہ کھڑے ہونا جوانی کے زوم میں. یہ تمہارے ماں باپ ہیں، ایسا نہ ہو کہ جوانی میں اکڑ کے کھڑے ہو، کل جب
جب تم کسی قابل نہ تھے تو انہی نے تمہاری تربیت کی تھی. اگر یہ تمہیں کروٹ نہ دلاتے تو بیڈ سول نہیں ایسی بدبو پھیلتی کہ معاشرہ متعفن ہو جاتا. یہ تھے کل جب تم کسی قابل نہ تھے تو یہی تمہیں پروان چڑھا رہے تھے. انہوں نے تم کو صاف کیا ہے, دھویا ہے, اس قابل بنایا کہ لوگ تمہیں گودی لیں. اگر یہ اس قابل نہ بناتے تو تم گندگی میں پڑے پڑے مر جاتے. سچ ہے یا غلط ہے؟ ذرا یاد کیجئے اپنے بچپنے کو. اپنا بچپنا تو کسے یاد ہوگا؟ دوسرے کو دیکھیے اپنا آئینہ. کہ آج جیسے یہ ہے نا کہ پلٹ نہیں پا رہا, کل ایسے ہی ہم بھی تھے. ہمیں بھی کسی نے پلٹایا تھا, ہمیں بھی کسی نے لپیٹا تھا, صاف کیا تھا, اس قابل بنایا تھا کہ دوسرے ہمیں پیار کریں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خبردار ان کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہونا. جب والدین کے سامنے آنا تو جھک کے آنا, شانے کو جھکائے رکھو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ, یہ قرآن کی آیت ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے اپنے شانوں کو جھکائے رکھو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پروردگار ان پر ایسے رحم کر کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل. صحیح ہے یہاں تک؟ بالکل میں صرف آیت کا ترجمہ کروں, آگے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن ایک بات, ایک گریز دیکھیے. پروردگار عالم نے شروع کہاں سے کی بات؟ فیصلے سے. کیا فیصلے کیے؟ دو فیصلے اس آیت نے بیان کیے. لا تعبدوا الا اياه, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا, ایک فیصلہ. اور دوسرا یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. احسان کیسے کرنا؟ اما تفسیر آ رہی ہے, اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما او فلا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ طریقہ احسان بتا رہا ہے پروردگار. اے میرے عزیزو ذرا توجہ کیجئے کہ پروردگار نے جیسے اپنے سامنے بلایا, مجھے نہیں معلوم بات محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی, میں نے ابھی کہا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لہجہ کیا ہونا چاہیے, نظریں کیسی ہونی چاہیے, اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے, جھک کے جانا چاہیے. خدا نے جیسے اپنے سامنے بلایا اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ہے یا نہیں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے, تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس میں ہے وہ نہیں کی. تو قرآن کیا ہے, سیدھی پڑھ رہا ہوں. بالکل سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, سورہ اسراء بھی بھاگ دیکھ لیے 23, 24, 25 شروع کی آیتیں. جیسے اپنے سامنے بلایا اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا. کیوں؟ یہ ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا, انشاءاللہ کبھی اور. آج اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں, کیوں پھر کبھی, کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے سامنے بلایا ہے ٹھیک اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھیجا. اور اسی لیے کہا تھا اللہ تعبدوا الا اياه, کہ کہیں عبادت سے دھوکہ نہ ہو جائے. اور دوسرے مقام پہ کہا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. ہم نے انسان کو وصیت ووصینا الانسان ان لا تعبدوا الا اياه وصینا الانسان. اس کے بعد کہا تعبدوا الا اياه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا. وبالوالدین, ہم نے انسان کو والدین کے لیے وصیت کی شرک نہ کرنا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین کی نیکی کی حد کہاں تک ہے؟ اللہ اکبر. اس موضوع کو بیان نہیں کر پاؤں گا, لیکن سنیں والدین کی نیکی کی حد کہاں تک ہے کہ اگر یہ تمہیں شرک کی دعوت دے تو نہ ماننا. محدود کر رہا ہے پروردگار. اگر تو شرکا, اگر یہ تمہیں شرک کی دعوت دے تو نہ ماننا, یعنی اس کے علاوہ سب تمہیں ماننا پڑے گا. عجیب بات ہے. اب یہ شرک کہاں ہے, اس کے بیان چاہیے اس کے لیے, ورنہ بڑا سخت مرحلہ ہے والدین کے لیے. اچھا کیوں, میں یاد رکھیے گا کبھی اگر ہو تو عرض کیجیے گا تو میں بیان کروں گا اس چیز کو, لیکن ابھی وقت لگ جائے گا کیونکہ مجھے آگے تک جانا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک, دونوں کو اف نہ کہنا, دونوں کو جھڑکنا نہیں, دونوں سے نرم لہجے میں بات کرنا, دونوں کے سامنے شانہ جھکا کے بات کرنا,
دونوں کے لیے دعا کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھ رہے ہیں والدین ماں باپ دونوں کو بیان کیا. بس یہ آخری لمحہ ہے اور وہ بات رہ گئی, وہ کافی دلچسپ ہے لیکن بہت یہ پھر چھوٹ جائے گا جو جہاں تک لانا چاہ رہا تھا. لیکن قرآن مجید نے جب زحمتوں کا تذکرہ کیا تو باپ کا ذکر بھی نہیں کیا. جو یہاں قرآن داں افراد بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں, مجھے نہیں ملا, اگر ملے گا تو بتائیے کہ پڑھنا چھوڑ دوں گا. مجھے نہیں ملا کہ کہیں باپ کا ذکر بھی کیا ہو قرآن نے. جب زحمت کو گنایا, محنت کو گنایا, مشقت کو گنایا تو باپ کا ذکر نہیں کیا, بلکہ جب تذکرہ کیا تو ماں کا تذکرہ کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے لیے, دونوں کے لیے. یہاں تک تو ساتھ لے کر کے آیا, لیکن جب زحمت کو گنانا شروع کیا, حملتہ امہ وہنًا علی وہن, اس کی ماں نے اسے مصیبت کے ساتھ اٹھایا, حمل کیا. یا حملت ہو کرہن ووضعت ہو کرہا, اس کو زحمت کے ساتھ اٹھایا اور زحمت کے ساتھ وضع حمل کیا. پروردگار اس باپ نے بھی تو کچھ کیا ہوگا, لیکن مالک نے باپ کا ذکر بھی نہ کیا, ماں کو بیان کیا. ماں نے اس کو 9 مہینے شکم میں رکھ کر کے مصیبتوں کے ساتھ اٹھایا. ماں نے وضع حمل کیا مصیبت کے ساتھ. ماں نے اس کو اتنے دن دودھ پلایا, ہم لوگ فصالہ 30 شہرا, ماں نے اس کو دودھ پلایا. باپ نے کوئی ذکر نہیں. کیوں مجھے نہیں معلوم, یہ خدا خود جانے. لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے, آپ کے مثلاً میرے 2 بیٹے ہیں مثلاً, اور آپ میرے گھر پہ آئے, میں نے کہا دیکھیے یہ میرا بڑا بیٹا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ میں 1st ڈویژن پاس ہوا ہے, اس نے 95% مارکس لیے ہیں. دوسرا بیٹا بیٹھا تھا, میں نے کچھ کہا ہی نہیں اس کے لیے, چپ رہا. آپ نے اس بچے کو مبارکباد دی, بیٹا ہاتھ پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, بیٹا مبارک ہو, اور اس طرح پڑھنا یہ کر کے چلے گئے, بات ختم ہو گئی. دوسرا بیٹا جو بیٹھا ہے, اس کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا. اس کا ذکر نہ کرنا اس کے حق میں اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھنا نا, ذہن سوچ رہے ہوں گے, اب کچھ اچھا کہیں کچھ برا کہیں گے. کہ باپ کی حیثیت سے مجھے دونوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ نے اس کا بیان کیا تھا, اگر کیا اس سے زیادہ محبت ہے آپ کو, دونوں بیٹے تو آپ ہی کے ہیں. اگر اس کو بیان کیا تھا تو اس کو ہی بتاتے. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بتائیں. اور بیٹا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ابا میرا ذکر نہ کرے تو بہتر ہے. کیوں 95% کے آگے جب 35 کا تذکرہ کریں گے, ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. جب 95% کے آگے 35 کا تذکرہ کریں گے تو یہ بیٹے کے حق میں محبت نہیں ہوگی, یہ بیٹے کی توہین ہوگی. وہ بھی سوچ رہا تھا اگر نہ کہیں تو بہتر ہے, کیونکہ بھائی کو تو 95% ملا تھا, میں نے پڑھا نہیں ڈھنگ سے, مجھے 35% ملا ہے, تو کم از کم نہ کہہ کے عزت تو باقی رہے. بس شاید یہی مسئلہ کچھ خدا نے بھی کیا کہ جب باپ کی زحمت کو اور ماں کی زحمت کو میزان میں تولا تو ماں اتنی بلند نکلی کہ اس کے سامنے باپ کا ذکر نہ کرنا ہی باپ کے لیے بہتر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کا ذکر نہ کرنا ہی باپ کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر تھا, کیونکہ ماں کے ساتھ اگر باپ کا ذکر کیا جائے تو ماں کا پلہ بہت بھاری ہوگا باپ کی نسبت. سچ کہا تھا کہنے والے نے کہ بار ممتا کا اٹھا لے تو کلیجہ پھٹ جائے. وہ ماں ہے جو راتوں کی نیند حرام کرتی ہے. باپ تو کہہ کر کے کرمٹ بدل لیتا ہے, لیکن ماں بچے کو لے کے آنگن میں ٹہلنے لگتی ہے. خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن بچے کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی. یہ کیفیت باپ میں بھی ہے.
لیکن ماں، اور پھر یہ رہ جائے گا یہ موضوع، اس منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا جسے سوچ کر کے آیا تھا، اسی جگہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ماں جس طریقے سے پروان چڑھاتی ہے بیٹے کو، صرف پروان ہی نہیں، ظاہری بات نہیں کر رہا ہوں، فلسفے کی دنیا میں باطن اس سے کہیں زیادہ شیریں ہے، جو حقیقت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن ابھی بیان کا موقع نہیں ہے۔ ماں، باپ پیغمبر کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا ماں کے ساتھ۔ کہا پھر کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا باپ کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر کا جملہ ہے، شوخی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں کر رہا پیغمبر۔ کیوں کیا یہ کام؟ قرآن مجید نے بیان کیا، ابھی موقع نہیں۔ اتنا زیادہ قیمتی ہے ماں کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ عزیزو سچ کہہ رہے ہیں، جن کی ماں دنیا میں ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کریں۔ ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی ایک دعا زندگی بدل دیتی ہے، اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ برزخ سے اپنی ماں سے رابطہ پیدا کریں۔ سچ کہہ رہا ہوں، والدین جیسے یہاں بچے پر ناظر ہیں اور دعا گو ہیں، اسی طرح برزخ سے بچے پر ناظر ہیں، دعا گو ہیں۔ وہ ماں سے اپنی برزخ سے رابطہ پیدا کریں، ماں کے حقوق کو ادا کریں، اپنی ماں کو یاد رکھیں۔ غالباً جناب موسیٰ سے یہ پروردگار عالم نے کہا موسیٰ آپ جب گھر سے باہر جا رہے ہو تو سوچ سمجھ کے جانا۔ کہا پروردگار خیریت؟ کہا وہ ذات دنیا سے اٹھ گئی جو تمہارے گھر سے نکلتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی۔ یہ ماں ہے۔ بس اذان کا وقت قریب ہو گیا، بس بات تو ختم کر رہا ہوں۔ رضا سرسوی صاحب نے سچ کہا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ لیکن میں عرض کروں گا رضا سرسوی صاحب، رضا بھائی، آپ نے سچ کہا یہ دنیا کی ماؤں کے لیے، لیکن ایک ماں ہم نے ایسی دیکھی جسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں، جو مرنے کے بعد بھی تڑپتی رہی، جو نہ اپنی زندگی میں سکون پا سکی، نہ مرنے کے بعد اسے سکون ملا۔ وہ کوئی اور ماں نہیں ہے، وہ ہے جو اپنے باپ کے لیے بھی ماں کی شفقت رکھتی تھی۔ فاطمہ تو ام ابیہا، جو باپ کے لیے ماں کی شفقت رکھتی ہو۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی اور ازدواج کے بعد باپ سے رابطہ کم ہو جاتا ہے بیٹی کا، شوہر سے رابطہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو پھر شوہر سے بھی رابطہ کم ہوتا ہے، بچے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی ماں ہے کہ بچوں کے ہونے کے باوجود اپنے باپ کے لیے ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو خود سوچو، جو باپ کے لیے ماں بن سکتی ہو وہ بچوں کے لیے کیا ہو۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا وقار صاحب سے ماں کے سلسلے میں، کہ ایسی چکیاں پیسی ہیں اس ماں نے کہ ہتھیلی سے خون ٹپکتا تھا۔ آج کی مائیں نہیں ہیں جن کی زندگی میں کافی آسانیاں ہیں، وہ ایسی ماں تھی جسے سب کچھ خود ہی کرنا تھا۔ شوہر اکثر جنگ پہ ہے، بیوی گھر میں سارا کام اکیلے کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، یعنی وہ حسین ابن علی کی ماں سیدہ۔ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں کہ جب سیدہ مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ ایام ازا قریب ہے نا، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، یہ میرے لال پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک آواز آئی تھی نا، میرے لال گھبراؤ نہیں، تم آگے آگے چلو، یہ ماں تمہارے پیچھے پیچھے۔ عجب زندگی ہے جناب سیدہ کی، عجب زندگی ہے۔
ہم محسوس نہیں کر سکتے میرے عزیزوں. مصائب سنتے سنتے بچپن سے اتنا عادی سے ہو گئے کہ ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ سوچیے آج ایک 18 برس کی لڑکی کی کتنی حیثیت ہے ہمارے سماج میں. کا بچی کہی جاتی ہے, اور یہ 18 برس کی وہ خاتون تھی جو 5 بچوں کی ماں بن کے مر گئی, مار ڈالی گئی. اس 18 برس کی مختصر سی عمر میں, اور ایسا کردار پیش کر گئی کہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں. ایسا کردار پیش کر گئی سیدہ کہ جو لافانی اور لام مثال کردار ہے. کوئی مثال نہیں ہے جناب سیدہ کے کردار کی. جو 75 دن میں جناب سیدہ نے کام کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. وہ تو ایام فاطمیہ میں اسے بیان ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. بس میرے عزیزوں میں نے ختم کر دیا اسی مقام پر. جناب سیدہ, ایک مرتبہ ایک شخص نے جناب امام صادق کو دیکھا کہ زمین پر ہاتھ رکھے مدینے کی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو وہ شخص قریب گیا, امام کا صحابی ہے, آ کر کے پوچھتا ہے مولا فرزند رسول ما یبکی, کس چیز نے آپ کو رلا دیا, آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ امام نے سر اٹھایا تو چہرہ آپ کا آنسوؤں سے تر تھا. کہتے تمہیں نہیں پتا آج میری جدہ فاطمہ کی شہادت کا روز. کا امام کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ میں بھی رونے لگا, امام بھی رونے لگے. میں نے جب دوبارہ ہمت کر کے پوچھا مولا آپ کی جدہ پر کیا گزر گئی کہ آپ ایسے رو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرنا تو برحق ہے, سارے دنیا سے جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب امام اس طریقے سے گریا کر رہے, امام پھر تڑپ گئے. تم نے کیا پوچھ لیا کہ میری جدہ کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگ دروازے پر جمع ہوئے تھے, دروازے میں آگ لگا دی گئی تھی اور سیدہ دونوں ہاتھ سے دروازے کو روکے ہوئے تھی. سوچو عزیزو, بس مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک ذاکرہ کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے, کہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں جناب سیدہ تک آپ کو لے آیا, اسی جگہ 2-4 جملے اور بات تمام ہو گئی. دروازے سے سیدہ ہاتھ سے دروازے کو روکے ہوئے, زور کا جھٹکا لگا, سیدہ میں در کے گری, پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن گر کے اٹھیں, ہاتھوں کو پھیلایا, آواز دی میں تمہیں اندر جانے نہ دوں گی. اور اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ نہ پوچھئے. 2 جملے کہے جناب سیدہ نے, ایک اپنے باپ سے اور ایک جناب فضہ سے. اپنے بابا سے کہا یا اباتا ہا کل یفعل بابنتک و حبیبتک, اے بابا دیکھیے آپ کی بیٹی اور آپ کی چہیتی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جملہ کہا یا فضۃ الیک فخذینی, اے فضہ مجھے سنبھال, خدا کی قسم واللہ قتل ما فی احشائی من حمل, خدا کی قسم میرے شکم میں بچہ قتل ہو گیا. میرے عزیزوں سچ بتائیے, جب کسی عورت پر وقت پڑتا ہے ایسا تو سب سے پہلے کسے پکارتی ہے؟ سب سے پہلے عورت باپ کو نہیں اپنے شوہر کو آواز دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا, واقعات ذہن میں ہے لیکن بیان کا موقع نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے شوہر کو پکارتی ہے, اور شوہر بھی ایسا جسے پیغمبر نے مشکل میں پکارا. اور وہ شوہر گھر کے اندر موجود ہے لیکن سیدہ پکار نہیں رہی. کیوں؟ کہ میں دشمنوں میں مدد کے بہانے سے بھی علی کو دشمنوں سے قریب نہیں کرنا چاہتی. اگر مولائے کائنات یہی سوچ کر کے پوری زندگی روتے رہتے تو کافی تھا کہ میں گھر میں بیٹھا رہا, لیکن سیدہ نے ایک بار بھی نہ کہا علی دروازہ گر گیا, علی دروازے میں آگ لگی, ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. یہی تو درد تھا جس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اما لیلی فمحصحد اما حزنی فسرمد, اے رسول خدا اب میرا غم ہمیشگی کا ہے, اب میری راتیں جاگ کے گزریں گی. سیدہ کے زخم کا احساس اس وقت مولائے کائنات کو اور ہوا جب علی غسل دے رہے تھے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے مولا کو چیخ کے روتے دیکھا, میں گھبرا گیا کہ ایسے علی تو پیغمبر کے مرنے پر بھی نہیں روئے, آخر کیا ہوا؟ غسل کے بعد میں نے پوچھا مولا آپ تو سید الصابرین ہیں آقا, آپ اس طریقے سے کیوں رو رہے تھے؟ کہا تم نے کیا پوچھ لیا, جب میرا ہاتھ سیدہ کے بازوؤں پر گیا تو سوجے ہوئے, جب پسلیوں پر آیا تو ٹوٹی ہوئی.
بس آخری فقرہ مجلس تمام ہو گئی. جب یاد آئے تو روئیے گا. جنازہ تیار کیا علی نے, چونکہ حکم یہ تھا, وصیت یہ تھی کہ علی آپ غسل دیجئے گا, آپ مجھے کفن پہنائیے گا, آپ مجھے حنوط کیجئے گا. جنازے کو آمادہ کر لیا, لا کر کے مولا کائنات نے رکھا. دستور آج بھی باقی ہے, جب جنازہ اٹھانے لگتے ہیں اس سے پہلے بچوں کو آخری بار ماں کو دکھاتے ہیں. مولا کائنات نے بھی کہا آؤ آؤ ام کلثوم آؤ, زینب آؤ, فضہ آؤ, حسن حسین آؤ, اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. جو روایت کے فقرے ہیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دونوں بچے آئے, آ کے ماں کے تابوت کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دیا اماں اذا لقیت جدنا محمد المصطفیٰ فقرئی من السلام. سارے صیغے تثنیہ کے ہیں. اے اماں جب نانا سے ملاقات ہو تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا. وقولی لہو, اور ان سے کہیے گا ان قد بقینا یتیمین بعدک فی دار الدنیا, کہ ہم دونوں آپ کے بعد دنیا میں یتیم ہو گئے. نہ سن سکو گے عزیزو, جیسے بچوں کی زبان پر لفظ یتیم آیا, مولا کائنات کہتے اشہد اللہ, خدا گواہ ہے, لقد عنت وحنت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدرہا ملیہ. سیدہ نے ایک چیخ ماری اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا. آسمان سے کیا آواز آئی, یا علی رفعہما فقد ابکیا واللہ ملائکۃ السماء, اے علی ان دونوں کو اٹھا لو, ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. آپ کو پتا ہے آج جب حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو دوبارہ کب ملے؟ آج سن 11 ہجری میں جب حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو پھر کب ملے؟ اس وقت ملے جب پشت ذوالجناح پر جھوم رہے تھے اور گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی. اے میرے اس پہ با وفا, اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں منتظر ہے. لے کر کے ذوالجناح رکا, سیدہ نے دامن پھیلا دیا, آ میرے لال حسینہ, بڑی دیر سے یہ ماں منتظر ہے, آ میرے بچے, میری آغوش. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے قابل زینت قرار فرما. ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما. شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. قرض داروں کا قرض ادا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراج کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں سب کے دین و ناموس, جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو جس لباس میں بھی ہیں رسوائی و ذلت کے ساتھ نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے و بالخصوص مرحومہ کوثر رضا و بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کو ایصال فرما دے.